سب نے جان رکھا ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح، اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے، واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمان اور زمینوں کی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف جو ہے نا کہے کہ پھر کر جانا ہے۔ اگر اللہ نے ارشاد فرمایا علم تر ان اللہ یزجی صحابا، ہے کہ بھئی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جو ہے نا نرم نرم چلاتا ہے بادل کو، ثم یعلف بینہ، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں طے پر طے کر دیتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهَا، تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے می نکلتا ہے، می نکل، ٹھیک ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارتا ہے آسمان سے، من جبال، اور جو ہے نا کہ یہ جبلوں سے، فیہا من بردن، اس میں جو برف کے جو پہاڑ ہیں، جو برف کے جو پہاڑ ہیں نا ان میں سے، فیصیب بہ، تو ان میں سے جو ہے نا کیا ہے کہ کچھ جو ہے نا اولے، ان میں سے کیا ہوتے ہیں، فیصیب بہ من یشاء، اور پھر جو ہے نا کیا ہے کہ انہیں یعنی پھیر دیتا ہے جس پر چاہے، فیصیب من یشاء ویصرفہ عن من یشاء، اور پھیر دیتا ہے اس سے جس سے چاہے۔ اس کا آپ معنی دوبارہ کریں گے نا تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو علم ترا منے، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یزجی صحابن، بادلوں کو اللہ تبارک و تعالی چلاتا ہے بادل کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں ملاتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہہ پر تہہ کرتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ، تو آپ نے دیکھا اس میں، کیا دیکھا، اس کے بیچ میں سے، یخرج من خلالہ، وہ نکلتا ہے، ود کا منع ہوتا ہے می، ٹھیک ہے نا، جو ان کے درمیان میں سے می نکلتا ہے، وَيُنَزِّلُ، اور اتارتا ہے آسمان سے، من جبال فیہا برد، اور جو ہے نا کس سے، جبلوں سے جس میں کیا ہوتے ہیں، جس میں برف ہوتی ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، ٹھیک ہے جی، پھر کیا کرتا ہے، وہ اس کو ڈالتا ہے اس پر جس کو چاہے، وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے جس سے چاہے، جس پر چاہے، یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، اور انہیں جس سے چاہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک جو ہے نا کیا ہے کہ آنکھ لے جائے اس کی۔ تو اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہر عقل مند سے بھی یہ خطاب ہے کہ کیونکہ جو ان چیزوں میں غور و فکر کرے گا تو وہ جان لے گا، اور جاننے والے کا علم و یقین مزید بڑھ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا؟ اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس سرزمین اور جن شہروں کی طرف چاہے نرمی کے ساتھ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، اور ان کے جدا جدا ٹکڑوں کو یکجا کر دیتا ہے، پھر انہیں تہہ در تہہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان میں موجود جو برف کے پہاڑ ہیں اس سے اولے اتارتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے، اور جس کے جان و مال کو چاہتا ہے اس سے ہلاک و تباہ کر دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس اولوں کو پھیر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا کیا ہے کہ قدرت۔ آگے اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا، یقلب اللہ اللیل والنہار، اور اللہ تبارک و تعالی بدلتا ہے رات کو، ٹھیک ہے جی، بدلتا ہے کس کو، رات کو اور دن کو، ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار، اور بے شک جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں سمجھنے کا مقام ہے، کس کے لیے، عقل والوں کے لیے، یعنی دیکھنے والوں کے لیے، یعنی عقل والوں کے لیے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، رات، یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے اس طرح کہ یہ رات کے بعد دن لاتا ہے اور دن کے بعد رات لاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو چلانے، ان سے بارش نکالنے، آسمانوں سے اولے برسانے، بادلوں سے بجلی ظاہر کرنے، اور دن رات کو تبدیل کرنے میں جو ہے نا یہ کیا ہے، اس میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے، جو ہے نا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہر جانور کو پانی سے۔
ٹھیک ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہر جانور کو جو چلنے والا ہے پانی سے پیدا فرمایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، تو ان جانوروں میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے وہ کچھ وہ ہیں کہ جو دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالی بناتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت یہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے جی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے اتاری یعنی آیات بینات، صاف نشانیاں۔ واللہ یہدی، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے جس کو چاہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم نے ایمان لایا، ٹھیک ہے جی، ہم نے ایمان لایا اللہ پر، رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے جو ہے نا کہ حکم مانا، اطاعت کی ہم نے۔ اطاعنا مانے کیا ہوتا ہے، ہم نے اطاعت کی۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک فریق جو ہے نا کیا ہے کہ پھر گیا، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ وما اولئک بالمؤمنین، تو وہ جو ہے نا مومن نہیں ہے۔ تو اس آیت میں انسانوں کے پہلے گروہ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے اور ہم نے ان کی اطاعت کی۔ پھر ان میں سے ایک گروہ اس اقرار کے بعد پھر جاتا ہے اور اپنے قول کی پابندی نہیں کرتا، تو وہ حقیقت میں کیا ہے، مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں سے بچائے۔ آگے فرمایا وَإِذَا دُعُوا، اور جب جو ہے نا بلائے جائیں وہ، اللہ، اللہ کی طرف، ورسول ہی، اور یعنی کہ اللہ کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اذا فریق منہم موردون، تو تبھی جو ہے نا کیا ہے کہ ان کا ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے۔ تو اذا جو ہے نا یہ کیا ہے، کس کے معنی میں، تبھی کے معنی میں ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بشر نامی منافقین کا جو ہے نا زمین کے معاملے میں ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا تھا، اور یہودی جانتا تھا کہ اس معاملے میں وہ سچا ہے، تو اس کو یقین تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حق و عدل کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس لیے اس نے یہ خواہش کی کہ اس مقدمے کا فیصلہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کرایا جائے۔ لیکن منافق بھی جانتا تھا کہ وہ باطل پر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف میں کسی کی رعایت نہیں فرماتے، اس لیے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر تو راضی نہیں ہوئے، اور کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کرانے کا اس نے اصرار کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ وہ ہم پر معاذ اللہ ظلم کریں گے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اچھا، آگے فرمایا گیا وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر جو ہے نا کہ ان کو جو ہے نا یعنی ان کو کوئی حق ہو، اب ان کو کوئی حق ہو، آپ یوں بھی کہہ لیں کہ ان کو کوئی عہدہ ہو یا ان کو کوئی اختیار ہو، ٹھیک ہے جی، ان کو تو اس کی طرف جو ہے نا کیا ہے کہ جو ہے نا وہ آئیں گے مانگتے ہوئے اس کی طرف۔ افی قلوبہم مرض، یعنی آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ اس آیت میں کفار و منافقین کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ بارہا تجربہ جو ان کو کیا کرتے، بارہا تجربہ کر چکے تھے، اور انہیں کیا تھا، کامل یقین تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ جو ہے کس پر ہوتا ہے، صراط الحق اور عدل انصاف پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ان میں جو سچا ہوتا تو وہ خواہش کرتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا فیصلہ فرمائے، اور جو حق پر نہ ہوتا تھا نا وہ جانتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عدالت سے وہ اپنی ناجائز مراد نہیں پا سکتا، اس لیے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے کیا کرتا تھا، ڈرتا تھا اور جو ہے نا گھبراتا تھا۔ آگے جو فرمایا گیا کہ بھئی افی قلوبہم مرض، کہ کیا ان کے دلوں میں جو ہے نا مرض ہے، مرض کا مطلب کیا ہوتا ہے، بیماری ہے، امرتابو، یا وہ پھر شک رکھتے ہیں، ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یہ کہ اللہ اور رسول ان پر ظلم کریں گے، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔
یعنی وہ کیا ان کے دلوں میں مرد ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے، وہ کیا وہ کہتے ہیں، وہ شک رکھتے ہیں یا وہ خوف کرتے ہیں، یہی فلاح علیہ، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول معاذ اللہ معاذ اللہ ان پر ظلم کریں گے، بلکہ وہ خود ظالم ہے۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا گیا؟ منافقین کے جو اعراض کی جو قباحت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے شاید فرمایا گیا کہ ان کے دلوں میں کفر و منافقت کی بیماری ہے، یا انہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت میں شک ہے، سمجھ آئی بات؟ تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں سے جو ہے نا کیا ہے کہ محفوظ فرمائے۔ جی ہاں، اس آیت میں اس رکوع میں کیا بیان کیا گیا، کوئی بیان کرے گا؟ جی جی حضرت، اس میں کافی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہے وہ بارش کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر وہ جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ برستے ہیں۔ تو اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے، جو کوئی بھی کام ہے وہ کسی پروسیس کی تحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے۔ جو میں اس سے تھوڑا الگ سمجھی ہوں کہ کوئی بھی کام جو ہے نا وہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو کرنا بتایا ہے انسانوں کو، وہ کسی پروسیس کی تحت اسٹیپ بائی اسٹیپ، ڈائریکٹ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو ہم جمپ لگا کے یا ڈائریکٹ کسی چیز کو ہم جو کریں گے تو وہ اتنی جو ہے اس کا ہمیں اچھا رزلٹ نہیں ملے گا۔ تو یہ چیز جی اس میں ایک، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرنے پہ قادر ہے۔ عقل والوں کے لیے بتایا ہے کہ اس میں بہت نصیحت ہے، دن اور رات کو بدلنے پہ وہ قادر ہے۔ یہ اس نے اپنی قدرت بتائی ہے کہ وہ جس طرح سے یہ سارے کام کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر آگے بات ہدایت کے لیے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ پھر حق اور انصاف کے لیے بتایا گیا ہے کہ حق اور انصاف جو ہے وہ کس طرح سے مقصد کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جو یہ جو ایک آیت تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ ظالم لوگ کس طرح سے جب ان کو اپنی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے حق اور باطل کو چھپاتے ہیں اور تہمتیں لگاتے ہیں، اور اس طرح سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت سبق کے لیے کافی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اسد بھائی جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، اسد بھائی 4-5 دن ہو گئے۔ جی اسد بھائی، آپ نے اس سے کیا اخذ کیا؟ جی سید السلام طاہر صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں تھوڑا لیٹ شامل ہوا ہوں، دوسرا نیٹ کا کوئی ایشو ہے میرے پاس میں، تو آپ کی آواز پراپر مجھے نہیں اچھا آ رہی۔ میں نے صرف وہ درمیان میں سنا ہے جہاں پہ ایک یہودی کا واقعہ تھا اور ایک منافق کا، جو اللہ کے نبی جی سے فیصلہ ہو گیا تھا اور وہ منافق چاہتا تھا کسی کا بھی نشر سے کروا دیں۔ میں صرف اتنا ہاں، سن سکا ہوں بس، اور آپ لائنیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے جی سید طاہر صاحب، اگر آپ سن رہے ہیں تو۔ اچھا السلام جی ہم علیکم۔ آگے میں تھوڑا چلتے بزی، تھوڑا میں ذرا سنوں گا صرف، ٹھیک ہے؟ ہیں۔ جی چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا جی اب یہ جو ہے نا باب المسح علی الخفین، تو یہ اصل میں عبارت یوں بنے گی، ہاذا باب المسح علی الخفین۔ وہ ہاذا جو ہے نا وہ بن جائے گی، وہ مبتدا بن جائے گا، اور باب المسح علی الخفین جو ہے یہ بن جائے گی خبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو علی الخفین ہے، آپ میں سے کون بتائے گا کہ یہ کس کے متعلق ہے؟ آپ نے پڑھا ہے نا کہ جو جار مجرور ہوتے ہیں وہ کسی فعل کے متعلق ہوتے ہیں یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں، تو یہ علی الخفین ہے، یہ کس کے متعلق ہے؟ جی کوئی بتائے گا؟ جی کوئی بتائے گا؟ اقرا بہن یا نوشین حضرت بہن یا خفین کا مقصد کیا ہے؟ خفین کا مقصد کیا ہے؟ موضوع پر مسح۔ اچھا، تو اب آپ کا سوال کیا ہے کہ علی الخفین کا متعلق کون ہے؟ یہ کس کے متعلق ہیں؟ کس کے متعلق ہے، مطلب اس کا فعل کون ہے؟
بھائی دیکھیے نا، یہ یا تو ظرف لغو بنتے ہیں یا ظرف مستقر بنتے ہیں، تو یہ ظرف لغو ہیں یا ظرف مستقر ہے؟ اگر ظرف ظرف لغو، مستقر ہیں، ظرف لغو تو نہیں ہے، فعل نہیں ہے نا اچھا اس کے پیچھے، ہاں، تو پھر یہ کس کے متعلق بنے گے یہ؟ یہ تو پھر الباب حاضہ کے، سوری ہاضا اسم، باب، ہاضا نہ تو فعل سوری ہے نہ شبہ فعل۔ سوری 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 باب المسا الل، تو یہ ظرف مستقر ہے، اور یہ ظرف لغو ہیں، المسا جو ہے نا یہ مصدر ہے، یہ اس کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ حضرت لغو تو وہ ہوتا ہے نا جس کے پیچھے فعل ہو، فعل یا شبہ فعل ہو تو یہ المسا بھی، یہ جو مصدر ہے یہ بھی شبہ فعل کا کام کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو چلے جی کہ بھئی یہ جو باب ہے یہ مسا، یہ موضوع پر مسا کا باب ہے، کیا بنے گا؟ یہ موضوع پر مسا کا باب ہے۔ چلیں جاگے چلیں، کہتے ہیں المسح علی الخفین جائز بالسنت، صاحب قدوی نے فرمایا کہ موضوع پر مسح کرنا سنت کے ساتھ جائز ہے۔ تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ سنت کی روح سے جائز ہے، ٹھیک ہے جی؟ والاخبار فیہ مستفیدۃ، اور اس سلسلے میں کافی احادیث پھیلی ہوئی ہیں، یعنی اس کے متعلق بہت سی احادیث ملتی ہیں، حتیٰ قیل، یہاں تک کہ کہہ دیا گیا کہ ان نہیں ہے، یہ ان ہے، ان من لم یرہ کان مبتدئا، کہ جو شخص مسح علی الخفین کو جائز نہ سمجھے، ٹھیک ہے نا جی، کان مبتدئا تو وہ بدعتی ہے، لیکن من رآہ، لیکن جو اس کو دیکھے، مطلب یہ کہ جو ان کو جائز سمجھے، ثم لم یمسح، پھر وہ مسح نہ کرے، آخذا بالعزیمت، وہ عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اس پر عمل نہ کرے نا، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی ایک بندہ جو ہے نا جائز تو سمجھتا ہے لیکن موضع نہیں پہنتا، اس پر مسح نہیں کرتا، تو ہم اس کو بدعتی نہیں کہیں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ کان ماجورن، وہ اجر پانے والا ہوگا۔ یعنی سردی کے زمانے میں کوئی شخص اگر موزہ پہن لیتا ہے تو ٹھیک ہے، مسح کرے، اور اگر کوئی شخص جائز سمجھتے ہوئے موزہ نہیں پہنتا تو اس کو جتنی تکلیف ہوگی ٹھنڈ کی وجہ سے، وہ جتنی مرتبہ پاؤں دھوئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اجر پانے والا ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر صاحب قدوی نے فرمایا وَيَجُوزُ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْوُضُوءِ اِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ، یہ مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جائز ہے ہر حدث سے، ایسی حدث جو وضو کا سبب ہو، جو وضو کا سبب ہو نا، اس حدث سے جائز ہے۔ اذا لابسهما على طہارۃ کاملۃ ثم احدث، جبکہ اس شخص نے طہارت کاملہ پر جو ہے وہ موزے پہنے ہوں اور پھر وہ بے وضو ہوا ہو۔ اس کی صورت آپ یوں سمجھیں، بالفرض دیکھیں کہ ابھی ٹائم ہمارے ہاں ہو رہا ہے 8:30 بجے رات کے ہو رہے ہیں، تو ایک شخص نے کیا کیا کہ رات کے وقت 8:30 بجے اس نے وضو کیا، اب یہ طہارت کاملہ پر جو ہے نا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ موزے پہن رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ آگے بے وضو ہوگا تو پھر کہتے ہیں کہ وہ اس پر کیا کرے گا؟ مسح کرے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو آگے پھر فرمایا خصہ بحدث موجب للوضوء، صاحب قدوری نے فرمایا کہ بھئی ایسا حدث لاحق ہو جو وضو کو واجب کرنے والا ہو، جو وضو کو واجب کرنے والا ہو نا، وہ اس کے ساتھ وضو کیا کرے گا؟ موضوع پر مسح کرے گا۔ آگے فرمایا لِأَنَّهُ، کیونکہ عقلی دلیل دیتے ہیں، لا مسح من الجنابت، کیونکہ جنابت سے مسح نہیں ہے، علی ما نبین انشاءاللہ تعالی، اس پر کہ جو ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسی حدث کسی کو لاحق ہو جس سے وضو واجب ہوتا ہو، وضو کرنا ضروری ہو، وضو
وضو کا سبب بنتا ہو تو اس حدث سے موضوع پر مسح کرے گا، اور اگر ایسا حدث لاحق ہو گیا کہ جس سے جیسے جنابت وغیرہ ہے تو پھر موضوع پر مسح نہیں کرے گا بلکہ موضوع کو اتارے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک تو آپ نے یہ بات سمجھ لی۔ اس کو بعد پھر فرماتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایسی حدث جو میں نے کیا ہے کہ بعد میں لاحق ہو، لأن الخف احد مانع، اس لیے کہ موضع جو ہے نا یہ معنی بن کر جو ہے نا کیا ہے کہ پہچانا گیا ہے، یعنی معنی بنایا گیا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص نے کامل طہارت پر موزے پہن لیے، اب وہ جو حدث ہے جو وضو کو توڑ دیتی ہے، تو وہ وضو کو جیسے توڑے گی نا تو وہ حدث جو ہے وہ وہاں نہیں پہنچے گا، پاؤں پر نہیں پہنچے گا۔ کیوں پاؤں پر نہیں پہنچے گا؟ کیونکہ یہ جو موضع ہے نا یہ معنی ہیں، یہ اس ادھر حدث کو پہنچانے پر معنی ہے، کیونکہ ہم اس نے کامل طہارت پر پہنے تھے نا، اب یہ موضع معنی ہیں، یہ جو پاؤں پر حدث نہیں پہنچے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیونکہ پاؤں پر جو ہے نا کیا ہے کہ پہچان، اور پھر کہتے ہیں کہ وَلَوْ جَوَّزْنَا بِحَدْثٍ سَابِقٍ كَالْمُسْتَحَاضَةِ، اور ہم نے اسے حدث سابق پر جائز قرار دیتے ہیں، جیسے دیکھیں کل مستحادت، جس طرح کی استحادہ نے، یعنی جو مستحادہ عورت ہے، اذا لبست علی السیلان، کہ جب اس نے موزہ پہنا پھر کیا ہوا، ثم خرج الوقت، پھر وقت نکل گیا، والمتیمم، اور اسی طریقے سے متیمم نے پہنا، اذا لبسا، پھر جب اس نے پہنا، ثم رعى الماء كان رافعا، تو پھر جیسے ہی جو اس نے پہن لیا، اس نے تیمم کرنے والے نے موزہ پہنا، تو پہننے کے بعد اس نے پانی دیکھ لیا، تو اب موزہ جو ہے یہ رافع حدث ہوگا، یہ حدث کو اٹھا دے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیا کرے گا، حدث کو اٹھا دے گا۔ وَإِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ لَا يُفِيدُ اشْتِرَاطُ الْكَمَالِ وَقْتَ اللُّبْسِ۔ جی نوشین بین۔ حضرت آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے موزے پہنے ہوئے تھے اور وہ تیمم یا وضو کر چکا، تیمم کر چکا تھا، اور اس نے جب پانی کو دیکھا تو اس کا تیمم ختم ہو گیا۔ نہیں، اس کا تیمم ختم نہیں ہوگا، یعنی اس کا جو وہ جو موزے جو پہنے ہوئے تھے، تیمم تو ختم ہو چکا ہوگا نا، وہ جو موزے پہنے تھے نا اس پر وضو وہ نہیں کرے گا، کیا کہتے ہیں اس کو، مسح نہیں کرے گا۔ بات اس کی چل رہی ہے، تیمم تو ختم ہو گیا، اس کا تیمم تو چلا گیا، اب وہ جو موزے پہنے ہوئے ہیں نا اس پر وہ مسح نہیں کرے گا، اس کی بات چل رہی ہے۔ تو حضرت تیمم کا مسح سے پاؤں سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا؟ تیمم تو جب ختم ہو گیا اب اس نے کرنا ہی وضو ہے۔ ہاں، تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ حدث آپ اس چیز کو کہہ رہے ہیں نا؟ بھائی جب حدث ہم دیکھیں اس نا کو کہہ ایک رہے ہیں نا، جو آدمی چیز کا حدث کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ وہ بے وضو ہے۔ بے وضو، ہاں۔ دیکھیں ایک آدمی بے وضو تھا، ٹھیک ہے جی، اس نے کیا کیا، تیمم کر لیا، تیمم کر کے اس نے کیا کیا کہ بھئی وہ موزے پہن لیے، اب آگے جیسے چلا اس نے پانی دیکھ لیا، اب اس کا تیمم تو چلا گیا، اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تیمم چلا گیا نا، اب اس جی نے کیا جی، کیا، تو پاؤں تو دھوئے نہیں تھے نا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ پاؤں اس نے دھوئے نہیں تھے، تو اب ہوں، کیا ہوگا، اب یہ ہوگا کہ وہ شخص اس وضو جب کرے گا تو موزے اتارے گا، موزوں پر مسح نہیں کرے گا۔ موزے پہ ٹھیک ہے مسح نا نہیں جی، کرے گا تو پھر موزے کا ہونے کا مقصد؟ پھر اتارے گا، پھر کامل طہارت کرے گا، پھر موزے پہنے نہیں گا۔ حضرت، میں یہ کہہ رہی ہوں پھر موزے ہونے کا مقصد کیا تھا جب وہ اس کو موزے موزے؟ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کامل طہارت پر جب پہنے جائیں، کامل طہارت پر یعنی پوری مطلب طہارت۔ وضو کر کے ہاں پھر بعد میں پہنے جائیں۔ ہاں، تو پھر جو حدث لاحق ہوگا نا تو وہ حدث جو ہے نا ہوں، پاؤں پر سرایت نہیں کر جاتا، پھر وہ جب حدث موزے پاؤں کے پہنے لیے گا۔ نہیں ہوگا۔ ہاں، مقصد اب یہ بات بات کا ہوا
کہ ایک شخص سے جس کا تیمم کیا ہوا ہے اور اس کے موزے پہنے ہوئے ہیں، اب وہ جیسے پانی کو پائے گا تو پانی کو، ظاہری بات ہے جب پانی ہمارے پاس ہے تو ہمارا تیمم ختم ہو جائے گا. اب ہاں، جب تیمم ختم ہو گیا. جب وہ وضو کرے گا تو اپنے موزے اتارے گا اور پوری جو ہے وہ مطلب وضو پورا کرے گا، اور پھر جب وہ موزے پہنے گا تو جب اس کو دوبارہ حدث ہوگا تو اب وہ موزے نہیں اتارے گا. ہاں اب وہ کیا کرے گا کہ موزے کے اوپر مسح کرے گا، یہ اس کے لیے کافی ہوگا، ہاں، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور وہ 24 گھنٹے تک چلے گا اس کے لیے. ہاں، اگر تو وہ آگے بیان کر رہے ہیں نا، اس ٹھیک ہے، کو آگے بیان ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہاں تک تو آپ نے یہ بات سمجھ لی نا. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. صحیح ہے نا جی. اب آپ اس کو دوبارہ ذرا جو ہے نا، یہ پوری جو عبارت ہے نا، اس کو میں ذرا خلاصے کے طور پر بتا دیتا ہوں. دیکھو کہ بھئی اوپر کیا مسئلہ بیان کیا گیا. پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ بھئی موضوع پر مسح کرنا یہ کیا ہے، اس آدمی کے لیے جو بے وضو، جنبی کے لیے جائز نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اور جو بے وضو ہے نا، اس کے لیے بھی جواز کی صورت میں جب اس نے طہارت کاملہ کے بعد موزے پہنے ہوں اور اس کے بعد اسے حدث لاحق ہو، تو وہ حدث کے بعد سے اس کے مسح کی مدت شمار ہوگی، نہ کہ پہننے کے وقت. یعنی جب جو ہے نا کیا ہے کہ وہ محدث ہوگا، بے وضو ہوگا، تب اس کی جو ہے نا وہ مدت شمار ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اب صاحب ہدایہ کیا فرماتے ہیں کہ امام قدوری نے مسح علی الخفین کے لیے کیا فرمایا کہ بھئی ایسا حدث کہ جو موجب ہو وضو کے لیے. کیا ہو؟ ایسا حدث کہ جو موجب ہو کس کے لیے؟ وضو کے لیے. تو یہاں پر دو چیزوں کے ساتھ خاص فرما دیا. ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسح علی الخفین اسی حدث کے ساتھ جائز ہے جس سے وضو واجب ہوتا ہے، یعنی حدث اصغر. ویسے کیا معلوم ہوا کہ حدث اکبر یعنی غسل جنابت میں مسح علی الخفین کا جواز نہیں ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس حدث کے ساتھ مسح جائز ہے جو وضو کر کے موزہ پہننے کے بعد پیش آیا ہو. اس لیے کہ مسح علی الخفین جو حلول حدث سے مانے تو ہے، مگر حدث کے لیے رافع نہیں ہے. یعنی رافع حدث تو پانی اور اس کے علاوہ جو ہے نا مطہر چیزیں سے ہوتا ہے نا. رافع حدث کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی حدث کو اٹھانے والا نہیں ہے. سمجھے بات؟ رافع نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مانے ہے، یعنی حدث کو روکتا ہے، حدث کو اٹھاتا نہیں ہے. جو موضع ہے، سمجھے بات؟ موضع کیا کرتا ہے؟ حدث سے مانے ہے لیکن اس کو اٹھاتا نہیں ہے، یعنی اس کو حدث کو ختم نہیں کرتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تھوڑے عربی الفاظ ہیں نا، اس وجہ سے شاید آپ کو سمجھنے میں تھوڑی دشواری پیش آتی ہوگی شاید. جی سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کہہ رہے ہیں لأن الخف احد مانع، کہ بھئی یہ جو موضع ہے نا یہ مانع ہے کہ بھئی حدث وہاں سرایت نہیں کرتی. ولو جوزنا بحدث سابق کالمستحاضۃ. سمجھے بات؟ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اسے جائز قرار دے دیں، ہم اسے کیا کریں، حدث سابق پر جائز قرار دیتے ہیں. جیسے کہ مستحاضہ نے کیا کیا کہ جب موزہ پہنا پھر کیا ہوا، وقت نکل گیا. اور اسی طریقے سے متیمم نے جب پہنا پھر اس نے پانی کو دیکھا، تو اب یہ رافع حدث کان رافعا للحدث، تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ موضع رافع حدث ہوگا. وقولہ اذا لبسہما، اور جب اس نے طہارت کاملہ پر پہنا تو کہتے ہیں لا یفید اشتراط الکمال وقت اللبس. تو امام قدری رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب اس نے جو ہے نا کیا ہے کہ موزہ پہننے کے وقت کمال طہارت کی جو ہے نا کیا ہے کہ شرط کا جو ہے اس کا فائدہ نہیں دیتا. یعنی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھئی موزہ پہننے کے وقت کمال طہارت کی شرط کا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ وقت الحدث، بلکہ حدث کے وقت جو ہے نا اس کا فائدہ دیتا ہے جب حدث لائق ہوگا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا، اور یہ ہمارا جو ہے نا کہ یہی ہمارا مذہب ہے. یہاں تک کہ کہتے ہیں حتی لو غسل رجلہ، یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے دونوں پاؤں دھو لیے، وَلَبِسَ خُفَّیہِ، پھر اس نے جو ہے نا دونوں موزے پہن لیے، ثم اکمل الطہارۃ، پھر اس نے طہارت کو مکمل کیا، ثم احدث، پھر وہ بے وضو ہوا، یجزئہ المسح، تو اس کو مسح کافی ہے. یعنی یہ صورت بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے جو ہے نا پہلے پاؤں دھوئے، پاؤں دھونے کے بعد اس نے کیا کر لیا، موزے پہن لیے. ٹھیک ہے جی.
اب اس کے بعد جا کر اس نے طہارت کو مکمل کیا اور پھر وہ بے وضو ہوا تو اس کو مسح کافی ہوا. کیوں؟ لأن الخف، کیونکہ جو موضع ہے نا یہ مانع حلول الحدث بالقدم، کہ یہ رکاوٹ بن جاتا ہے حدث کے لیے کہ جو قدم کی طرف سرایت کرتی ہے نا اس سے جو ہے کیا کر جاتی ہے، یہ موضع جو ہے یہ مانع بن جاتا ہے. موضع کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مانع بن جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، جی تو جب یہ بن جاتا ہے کہتے ہیں فیراعا کمال الطہارت وقت المنع، تو کہتے ہیں لہذا جو ہے نا بوقت منع کمال طہارت کی رعایت کی جائے گی. کیا کی جائے؟ کمال طہارت کی رعایت کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. حتی لو کانت ناقصۃ عند ذالک کان الخف رافعا، یہاں تک کہ اگر حلول حدث کے وقت طہارت ناقص ہو تو موضع جو ہے کیا ہے کہ رافع حدث ہوگا. تو یہاں تک آپ نے یعنی یہ آپ کا یہ سبق ہے، آپ اس میں غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سبق صحیح طرح سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کنایا وہ لفظ ہے جس سے اس کا لازم معنی، جو معنی سے لازم آتا ہے نا، مراد لیا جائے، جبکہ وہ معنی صریح معنی مراد لینا بھی جائز ہوتا ہے. کہتے ہیں کنایا وہ لفظ ہے جس سے اس کا لازم معنی، یعنی جو معنی اس کا لازم آتا ہے وہ مراد لیا جائے، جبکہ وہ معنی یعنی صریح معنی مراد لینا بھی جائز ہوتا ہے. دونوں معنی جو ہے مراد لینا جائز ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر کنایہ کی اقسام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مکنی انو، جس سے کنایہ کی جائے، کہ اعتبار سے کنایہ کی 3 قسمیں. وہ کنایہ جس میں مکنی انو صفت ہو، جیسے خنسا کا قول ہے طویل النجات رفیع العماد کثیر الرماد اذا ما شتا. کہتے ہیں وہ ممدود دراز قد اونچے ستون والا زیادہ راکھ والا ہے جب موسم میں سرما ہو. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا قد لمبا ہے اور وہ سردار کریم ہے. راک کا ڈیر اور اونچے ستون مہمان نوازی اور سرداری کی علامت ہے. کثیر الرماد مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ زیادہ راکھ والا ہے. زیادہ راکھ والا مطلب یہ ہے زیادہ راکھ وہاں بنتی ہے نا کہ جہاں پر کیا ہو، مہمان نوازی زیادہ ہوتی ہو، مہمانوں کے لیے کھانا پکایا جاتا ہو. اچھا، وہ کنایہ ہے جس میں مکنی انو نسبت ہو، جیسے المجد بین صوبیہ والکرم تحت ردائہ، بزرگی اس کے 2 کپڑوں کے درمیان ہے اور سخاوت و کرم اس کی چادر کے نیچے ہے. تو یہاں بزرگی اور کرم کی ممدوح کی طرف نسبت ہے کیونکہ کپڑوں کے درمیان اور چادر کے نیچے وہی شخص ہے. اچھا، وہ کہ نمبر 2 3 وہ کنایہ جس میں مکنی ان ہو نہ صفت ہو نہ نسبت، جیسے شاعر کا قول الضاربین بکل ابجد مخدم والطائنین مجامع الادغان، میں ایسے ضرب لگانے والوں کی تعریف کرتا ہوں جو چمکدار کاٹنے والی تلوار سے مارتے ہیں، اور ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ایسے دلوں کو چھلنی کرتے ہیں جو کینے اور حسد کے جامع ہیں. تو یہاں مجامع الادغان سے دل سے دل مراد ہے، اور قلوب نہ تو صفت ہے اور نہ جو ہے کیا ہے کہ یہ نسبت ہے. کنایہ کی مزید اقسام. تلوی، اگر کنایہ میں واسطے زیادہ ہوں تو اسے تلوی کہتے ہیں، جیسے ہوا کثیر الرماد، وہ زیادہ راکھ والا ہے یعنی کریم ہے، کیونکہ راکھ کا زائد ہونا زیادہ جلانے کا مستلزم ہے، اور زیادہ جلانا زیادہ پکانے اور روٹی کو لازم ہے، اور ان دونوں کا زیادہ ہونا کھانے والوں کی کثرت کو لازم کرتا ہے، اور اس سے مہمانوں کی کثرت لازم آتی ہے، اور مہمانوں کی کثرت کرم اور سخاوت کو لازم کرتی ہے. رمز، اگر کنایہ میں واسطے کم اور پوشیدہ ہوں تو اسے رمز کہتے ہیں، جیسے وہ سمین رخوت، وہ موٹا یعنی کیا ہے کہ ڈھیلا ہے، یعنی کند ذہن اور سست ہے، کیونکہ موٹاپا اور ڈھیلا پن ذہنی طور پر ڈھیلے ہونے کا سبب ہے، اور یہ دونوں اسے لازم ہیں، لیکن یہ لزوم ایسا باریک پوشیدہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا علم نہیں ہوتا. ایما، اگر کنایہ میں واسطے کم ہوں یا بالکل ہی نہ ہوں اور ان کی وضاحت کی گئی ہو تو اسے ایما اور اشارہ کہتے ہیں، جیسے کہ یہ شعر کا مطلب ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بزرگی نے طلحہ کے خاندان میں اپنے خیمے گاڑ رکھے، پھر وہ وہاں سے کسی دوسری طرف نہیں پھری. تو یہاں طلحہ کے خاندان کے سب لوگوں کی نیکی بیان ہو رہی ہے، اور واسطہ صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ المجد یعنی بزرگی ہے. تعریض، یہاں کنایہ کی ایک اور قسم بھی ہے جس کو سمجھنے کے لیے سیاق کلام یعنی گزشتہ کلام پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور اسے تعریض کہتے ہیں، اور یہ کلام کو کسی ایک طرف مائل کرنا ہے. جس طرح کوئی شخص لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہو تو کہا جاتا ہے خیر الناس من ینفعهم، لوگوں میں بہترین وہ آدمی ہے جو ان کو نفع پہنچائے. ٹھیک ہے جی، یہ کنایہ جو ہے اس کو
یعنی اس کو روکنا پڑتا ہے کہ بھئی لوگوں میں اچھا وہ ہے کہ جو کیا کرے کہ لوگوں کو نفع پہنچائے. کس آدمی کو کہا جائے؟ اس آدمی کو کہ جو زیادہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہو، نقصان پہنچاتا ہو. یہ اس کو تعریض کہتے ہیں، یہ بھی کنایا ہے. اچھا جی، اس کے بعد پھر آپ کا یہ سبق ہے، آج کا سبق آپ کے لیے ترکیب میں نہایت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے ذرا یہ کون پڑھے گا سبق کو؟ یہ سبق ہے آج آپ کا. یہ سبق نمبر 10 کون پڑھے گا؟ حضرت میں پڑھ لیتی ہوں. ہاں پڑھ لیں. سبق نمبر 10. فعل ماضی اور فعل مضارع کے کتنے صیغوں میں فاعل ضمیر بارز ہوتی ہے اور کتنے صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے؟ فعل ماضی کے 2 صیغوں میں ضمیر کبھی فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے اور کبھی ان فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے. ان میں اس میں فاعل ظاہر ہوتا ان ہے. کا فائل اس میں ظاہر ہوتا ہے. ان کا فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے. نمبر پہلا ہے واحد مذکر غائب، 2 ہے واحد مؤنث غائب. یہ 2 صیغے کلام کے شروع میں ہیں. یہ بات ہو رہی ہے ان 2 صیغوں کی جس میں جو ہے ضمیر ہے نا، فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے، کلام کے شروع میں ہو اور ان کا فاعل ہمیشہ اس میں ظاہر ہوتا ہے. جیسے دخل زیدن، یہ اس کی ضمیر جو ہے ظاہر ہے، زید. ٹھیک ہے، دخل زیدن. اور اگر یہ دونوں صیغے کلام کے درمیان میں ہوں تو ان سے پہلے کوئی اسم ظاہر اچھا ہو جی، تو پھر غزالی ان کا صاحب آپ فاعل. پڑھیے. نوشین بہن کی آواز کٹ رہی ہے. اچھا جی غزالی صاحب سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ پڑھیے کیونکہ انہوں نے آواز کٹ رہی تھی ان کی. یہاں سے پڑھنا ہے فعل ماضی کے 2 صیغوں میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع سے سوال پڑھیں. جی سوال: فعل ماضی اور فعل مضارع کے کتنے صیغوں میں فاعل ضمیر بارز ہوتی ہے اور کتنے صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے؟ جواب: فعل ماضی کے 2 صیغوں میں ضمیر کبھی فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے اور کبھی ان فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے. نمبر 1 واحد مذکر غائب، نمبر 2 واحد مؤنث غائب. اگر یہ دونوں صیغے کلام کے شروع میں ہوں تو ان کا فاعل ہمیشہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے دخل زید. اور اگر یہ دونوں صیغے کلام کے درمیان میں ہوں تو ان سے پہلے کوئی اس میں ظاہر ہو تو پھر ان کا فاعل واحد مذکر واحد مذکر میں ہوا جبکہ واحد مؤنث میں ہیا ہوتی ہے، جیسے دخل زید فی المدرسۃ وجلس علی الکرسی ونام فی الغرفۃ وذهب من المدرسۃ. اب آپ اس مثال میں غور کریں گے تو آپ کو بخوبی یہ معلوم ہوگی کہ لفظ دخلہ کا فاعل اس میں ظاہر ہے جبکہ باقی جتنے بھی افعال ہیں ان سب کا فاعل ضمیر ہے. فعل ماضی کے 2 صیغوں کی طرح فعل مضارع کے بھی 2 صیغوں میں ضمیر کبھی فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے اور کبھی ان فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے. نمبر 1 واحد مذکر غائب، نمبر 2 واحد مؤنث غائب. اگر یہ دونوں صیغے کلام کے شروع میں ہوں تو ان کا فاعل ہمیشہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے یدخل زید. اور اگر یہ دونوں صیغے کلام کے درمیان میں ہوں تو ان سے پہلے کوئی اسم اس میں ظاہر ہو تو پھر ان کا فاعل واحد مذکر میں ہوا جبکہ واحد مؤنث میں ہیا ہوتی ہے، جیسے یدخل زید فی المدرسۃ ویجلس علی الکرسی وینام فی الغرفۃ ویذهب من المدرسۃ. اب آپ اس مثال میں غور کریں گے تو آپ کو بخوبی یہ بات معلوم ہوگی کہ لفظ یدخل کا فاعل اس میں ظاہر ہے جبکہ باقی جتنے بھی افعال ہیں ان سب کا فاعل ضمیر ہے. جی یہ جو یہ بات یہاں دیکھو تھے دیکھیں نا، جی جو یدخلو یجلسو جی ینامو یذهبو. یہاں پر یدخلو کا جو فاعل ہے وہ زائد ہے. ٹھیک ہے جی، یجلسو اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوگا ضمیر ہے. جی یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جی اگر اس کا کوئی کیا نام ہے کلام کے کوئی شروع میں ہو تبھی تو اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر بھی تو ہو سکتا ہے نا، کلام کے شروع میں ہو تو. کلام کے شروع میں تو وہ کس کی طرف لوٹے گی؟ ضمیر کس کی طرف لوٹائیں گے؟ ہاں یہ بھی ہے. بالکل. میں یوں کہوں یدخل فی المدرسۃ ویجلس علی الکرسی وینام فی الغرفۃ ویذهب من المدرسۃ. وہ مدرسے میں داخل ہوا، وہ کرسی پر بیٹھا، وہ کمرے میں سویا، وہ مدرسے سے چلا گیا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ بھئی اس سے مقصد آپ کو سمجھ میں آئے گا؟
یہ ایسے سمجھ نہیں آئے گا، یہ غلط ہو جائے گا جملہ. ہاں غلط ہوگا نا وہ جملہ. جی صحیح. ہاں آگے فعل ماضی میں ان دو سیغوں کے علاوہ باقی جتنے بھی سیغے ہیں ان میں ضمیر بارز فاعل ہوتی ہے. جیسے ضربا میں الف فاعل ضمیر بارز ہے، ضربتا میں تا ضمیر بارز ہے. فعل مضارع میں 3 سیغوں میں ضمیر مستتر فاعل ہوتی ہے. واحد مذکر مخاطب جیسے تضربو میں انتا ہمیشہ ضمیر مستتر فاعل ہوتی ہے. واحد متکلم میں جیسے اضربو میں انا ضمیر فاعل مستتر ہوتی ہے. نمبر 3 جمع متکلم میں جیسے نضربو میں نحنو ضمیر فاعل مستتر ہوتی ہے. ان کے علاوہ باقی جتنے بھی صیغے ہیں ان میں ہمیشہ ضمیر بارز فاعل ہوتی ہے. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ فعل ماضی اور فعل مضارع کے 2 سیغوں یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مونث غائب میں ضمیر جائز الاستتار ہے، جبکہ فعل مضارع کے 3 سیغے یعنی واحد مذکر غائب مخاطب جیسے تضربو، واحد متکلم جیسے اضربو اور نضربو میں ضمیر واجب الاستتار ہے. اس کا کیا مطلب واجب الاستتار؟ واجب الاستتار کا مطلب ہے کہ ان کا جو فاعل ہوگا نا وہ ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگی. جی اور جو واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب ہے ان کا کبھی ضمیر جو ہے وہ ضمیر فاعل ہوتی ہے اور کبھی اس میں ظاہر ہوتی ہے. یہ جائز الاستتار ہے. جی صحیح. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھیں یہ ادھر دیکھیں صیغہ واحد مذکر غائب جو یہ کیا ہے، یہ جائز الاستتار ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہے؟ جائز الاستتار. ہاں باقی آگے پڑھیں. ضربہ جو ہے نا واجب الاظہار. ضرب واجب الاظہار، اس کا ضمیر ظاہر ہے، ضمیر بارز ہے. ضربت جائز الاستتار. ٹھیک ہے جی. جی اور ضربتا یہ واجب الاظہار. یہ باقی سارے واجب الاظہار ہیں سارے. صرف 2 اچھا. سیغے جائز الاستتار ہیں. اور فعل مضارع میں جو ہے نا جائز الاستتار 2 سیغے بن گئے. ایک ٹھیک ہے جی. اور نمبر 2 یہ جائز الاستتار. 3 سیغے واجب الاستتار بن گئے. کون کون سے؟ نمبر 1 یہ واجب الاستتار. ٹھیک ہے جی. اور نمبر یہ 3 یہ واجب الاستتار. ہمیشہ ان کا فاعل آنا ہوگا اس کا، اور اس کا نحن ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس کا کیا ہوگا؟ اس کا جو ہے نا انت ہوگا. باقی سارے واجب الاظہار ہیں. اب 5 سیغے نکل گئے. کتنے نکل گئے جی؟ غزالی صاحب سمجھ میں آئی جائے بات؟ جی سمجھ آ گئی. تو فعل مضارع کے کتنے سیغے ہیں جن میں جو ہے نا وہ جو جو جائز الاستتار ہیں 2. واحد 2. مذکر غائب، واحد مؤنث غائب. واجب الاستتار کتنے ہیں؟ 3. واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم، جمع متکلم کا صیغہ. باقی جتنے ہیں وہ واجب الاظہار ہے. صحیح. جی یہ بات سمجھ میں آئی جائز الاستتار کا مطلب کہ ہے نہیں آئی؟ کہ جائز الاستتار کا مطلب ہے دونوں لا سکتے ہیں.